یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین نادی علیا مظہر العجائب والغرائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی اغثنی فی سبیل اللہ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام صد تعظیم و صد احتشام جملہ سادات کرام علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ بزرگان دین نوجوانان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین محفل ختم قرآن کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے منتظمہ کمیٹی کی طرف سے، کیونکہ میں بھی میزبان ہی ہوں، قبلہ حافظ و قاری افسر یاب صاحب اور قبلہ حافظ و قاری جناب نعمان صاحب، آپ دونوں کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو جو آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، قبلہ حافظ صاحب نے سماعت فرمائی، آپ سب نے سماعت فرمائی، جس جس کو رب نے توفیق عطا فرمائی اس نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ان کا سنانا اور آپ سب کا سننا غلطی کوتاہی سستی معاف فرما کر اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت عشرہ رحمت والا بیت گیا اور مغفرت والا بھی گزر گیا، ابھی جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اگر ہماری خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، لغزشوں اور نافرمانیوں اور سستیوں کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو لکھ ہی دیا ہے تو اے اللہ تجھے تیرے محبوب کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ تجھے قرآن کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ تجھے سرکار کی لاڈلی اولاد کا واسطہ، اے اللہ تیرے محبوب کے لاڈلے اصحاب کا واسطہ، اولیاء کرام کا واسطہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا واسطہ، بزرگوں کی سفید داڑھیوں کا واسطہ، اے اللہ تیرا ہی حکم ہے کہ میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ہم نے تیرے محبوب کا وسیلہ تلاش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور روز معاشر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہم سب کو سرکار کی لاڈلی امت کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور تاک راتوں میں سے آخری یہ 25ویں تاک رات چل رہی ہے، اور قدر والی رات سرکار کے فرمان کے مطابق تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ممکن ہے آج کی رات قدر والی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر قدر والی نہیں تو الحمدللہ آپ قرآن کی قدر لے کے بیٹھے ہیں، رمضان کی قدر لے کے بیٹھے ہیں، اور رمضان المبارک کی عزت کو دل میں، احترام کو دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کی عظمت کے طفیل اور جو آپ نے قرآن کا ادب کیا، احترام کیا، اس کے توسل سے ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ محدثین نے ذکر کیا کہ
کہ اگر قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھ ڈالتا ہے۔ اور یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علادہ ہے، لام علادہ ہے اور میم علادہ ہے۔ پڑھیں ذرا، الف لام میم، یہ 3 حرف میں نے اور ہم سب نے پڑھے ہیں۔ جس نے پڑھے ہیں، سونے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے کم سے کم 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ ڈالتا ہے۔ 3 حروف پڑھے تو رب کریم نے 30 نیکیاں آپ کے نامہ عمل کے اندر لکھ دی ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی راتوں میں یا دنوں میں تراویح کے اندر قرآن سنایا یا سنا، یا دن کے اندر یا رات کی تاریکی میں خود قرآن کھول کے پڑھتے رہے۔ آپ سب کو یہ ماہ مقدس، اس کی برکات نصیب ہوں۔ جو ایام باقی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید بے مثل اور بے مثال کتاب ہے۔ میں مختصر چلوں گا چونکہ آگے پھر سحری کا اہتمام بھی کرنا ہوگا دوستوں نے، بزرگوں نے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر شک کی گنجائش جو قرآن کے اندر شک کرتا ہے ابھی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ، سب بولیں تو آگے چلتا ہوں۔ الحمدللہ، قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین سمیت جتنے حروف بھی ہیں سب حق ہیں۔ ہمارا سب حروف پر ایمان ہے، ہمارا تمام صورتوں پر ایمان ہے، ہمارا تمام رکوعات پہ ایمان ہے، ہمارے تمام آیات پر ایمان ہے۔ اے اللہ، یہ قرآن بنا تو کیسے بنا؟ آج کے دور کے اندر کبھی ہم تاج کمپنی کا قرآن دیکھتے ہیں، کبھی ہم کسی دوسری کمپنی کا قرآن دیکھتے ہیں۔ یہ کمپنیاں تو ابھی بنی ہیں، یہ 30 پارے بنے تو کیسے بنے؟ 500 سال میں پیچھے چلا گیا۔ مجھے قرآن کے نسخے کم نظر آتے ہیں، 1000 سال پیچھے چلا گیا اور قرآن کے مجھے نسخے کم نظر آتے ہیں۔ میں 1400 سال کی تاریخ کے اوراق کو گردانتے ہوئے نبی پاک کے دور میں چلا گیا۔ پھر میں سوال کرتا ہوں، یہ جو نسخے 30 پاروں کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں، کیا اس وقت بھی موجود تھے؟ تو خدا کی عزت کی قسم ہر صحابی گواہی دے گا، ہر کلمہ پڑھنے والا گواہی دے گا، یہ کتاب کی صورت میں قرآن نہ تھا، بلکہ دیکھنے والا قرآن تھا، بولنے والا قرآن تھا، کھانے والا قرآن تھا، چلنے والا قرآن تھا، بیٹھنے والا قرآن تھا، بولنے والا قرآن تھا۔ میں پوچھتا ہوں وہ کون سا قرآن تھا؟ تو جواب ملتا ہے وہ وجود مصطفیٰ کا قرآن تھا، وہ وجود مصطفیٰ کا قرآن تھا۔ اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شبہ۔ اور یہ جو 30 پاروں کے صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، علماء نے، اولیاء نے، سلف صالحین نے، اصحاب رسول نے، مفسرین نے، مجتہدین نے، محدثین نے، علماء امت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الحمد سے لے کے والناس کی سین سمیت یہ وہی قرآن ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، شانیں ہیں۔ کیوں؟ جواب یہ ملے گا کہ اس کی نسبت جو حضور کے ساتھ ہے، اس کی نسبت جو حضور کے ساتھ ہے۔ ہم کس کی امت ہیں؟ سب بولیں، ہم سب حضور کی امت ہیں، نبی آخر الزمان کی
امت ہیں، خاتم النبیین کی امت ہے، امام المرسلین و قائد النبیین کی امت ہے، اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ میں محدثین سے پوچھتا ہوں اس امت کا اعلیٰ مقام ہے یا جناب آدم کی امت کا اعلیٰ مقام ہے، یا جناب نوح کی امت کا اعلیٰ مقام ہے، یا جناب ابراہیم و یوسف کی امت کا بڑا مقام ہے، یا جناب موسیٰ و عیسیٰ یا دیگر نبیوں کی امتوں کا اس امت سے بڑھ کر مقام ہے؟ تو خدا کی عزت کی قسم ہر محدث جواب دے گا امت مصطفیٰ کا مقام اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے بڑھا کے ارشاد فرمایا ہے۔ عرض کیا کیوں؟ تو جواب ملے گا تمہاری اور میری نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تورات سے افضل قرآن، زبور سے افضل قرآن، انجیل سے افضل قرآن، تمام صحائف سے افضل قرآن۔ کیوں؟ اس کی نسبت محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ تورات کے علوم قرآن کے اندر، زبور کے علوم قرآن کے اندر، انجیل کے علوم قرآن کے اندر، صحائف کے علوم قرآن کے اندر، مشارق اور مغارب کے علوم قرآن کے اندر، آسمانوں اور زمینوں کے علوم قرآن کے اندر، فرشتوں اور جنات کے علوم قرآن کے اندر، حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے تفسیر لکھی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی گم جائے تو میں ادھر ادھر تلاش نہیں کرتا بلکہ قرآن کھول کے تلاش کرتا ہوں کہ میرے اونٹ کی نکیل کی رسی کہاں پہ موجود ہے۔ آسمان و زمین کے علوم قرآن کے اندر، ہر ذرے کا علم قرآن کے اندر، اللہ کی تمام مخلوقات کا علم قرآن کے اندر، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا علم قرآن کے اندر، اور سارے کا سارا قرآن سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے۔ قرآن کی یارو دوستو بزرگوں جتنی شانیں بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ احادیث بھری ہوئی ہیں، تفاسیر بھری ہوئی ہیں، تاریخ کی کتب بھری ہوئی ہیں کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ۔ میں آگے چلوں اگر طبیعت ہے تو۔ نماز فرض ہے، قرآن کے اندر آیا۔ نماز شک و شبہ کی گنجائش۔ زکوٰۃ فرض ہے، قرآن کے اندر آیا۔ ماں باپ کا ادب فرض ہے، قرآن کے اندر آیا۔ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو والدین کا ہے، قرآن کے اندر آیا۔ کسی کا حق طلب نہیں کرنا، قرآن کے اندر آیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کا حکم ضرور ہے، لیکن جب اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے محبوبہ تیری مرضی کیا ہے؟ محبوبہ ہاں آج کل یہ بھی رواج چل گیا ہے، کیونکہ منبر اپنے باپ کا سمجھتے ہیں، مصلی اپنے باپ کا سمجھتے ہیں، مسند اپنے باپ کا سمجھتے ہیں، اور داڑھی رکھ کر، امامہ باندھ کر، تسبیحاں گھما کر، منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی شانوں کے خلاف بولنے والے، یہ تیرے باپ دادا کا منبر نہیں ہے، یہ نبی پاک کا منبر ہے اور نبی پاک کی اولاد کا منبر ہے۔ ادھر جب بھی بولے گا ادھر تو جب بھی بولے گا نبی پاک کی شان میں بولے گا، نبی پاک کی عظمت میں بولے گا، نبی پاک کی رفعت میں بولے گا۔ ادھر تو جب بھی بولے گا اولاد مصطفیٰ کی شان میں بولے گا، اولاد مصطفیٰ کے اعلیٰ مقام کے بارے میں بولے گا۔ ادھر تو جب بھی بولے گا اصحاب رسول کی عزت و توقیر بیان کرے گا۔ ادھر تو جب بھی بولے گا اولیاء کرام کا عظمت اور مقام بیان کرے گا۔ کسی کو یہ مجال نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کے اندر عیب نکالنا شروع کر دے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر نقص کا گمان بھی نہیں ہے، نقص کا
گمان بھی نہیں ہے۔ رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ نماز فرض ہے، قرآن کے اندر آیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، قرآن کے اندر آیا۔ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، مفہوم قرآن کے اندر موجود ہے۔ حقوق ادا کرنے ہیں، قرآن کے اندر آیا۔ کسی کا حق طلب نہیں کرنا، قرآن کے اندر آیا۔ ڈاکے نہیں ڈالنے کسی کی عزت پر، کسی کے مقام پر، کسی کی ناموس پر یا کسی کے مال پر، قرآن کے اندر آیا۔ اپنے وقت پر پابندی سے نماز ادا کرنی ہے، قرآن کے اندر آیا۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کا فرمان سنیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ غالب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو میرے ذکر سے نماز ادا نہیں کرتا، تو کیا اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑ رہا؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کیا اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑ رہا؟ سود کھائی جا رہا ہے، کیا اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑ رہا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ نہیں موڑ رہا؟ اب جو منہ موڑتا ہے، اب جو منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ میں اس کی دنیا کی زندگی کو، آج آزمائشوں میں کیوں آگے ہم لوگ؟ آج وباؤں میں ہم کیوں آگے؟ آج مصیبتوں میں کیوں آگے؟ زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم فضیلتیں تو سنتے ہیں، شانیں تو سنتے ہیں، مقام سن کر نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جو قرآن کے اندر آیا ہے، ثواب ملے گا پڑھو گے، اجر ملے گا پڑھو گے، لیکن یہ فقط پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی کا 30واں ہے، ختم دلوا دو، کسی کا 40واں ہے، ختم دلوا دو، کسی کا سالانہ ہے، ختم دلوا دو، اسے ثواب ملے گا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ثواب ملے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن تعویذ دھاگوں کے لیے آیا تھا؟ کیا فقط قرآن ختمانے کے لیے آیا تھا؟ تو قرآن کھول، قرآن تجھے جواب دے گا۔ میں فقط اوروں کام کے لیے نہیں آیا، میں تو تیرے لیے ہدایت بن کے آیا تھا، میں تو تیرے لیے۔ اور جو ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، میں کسی کو مخاطب نہیں کرتا، جو ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، مال ہے تو پھر بھی پریشانی ہے، اولاد ہے تو پھر بھی پریشانی ہے، اللہ کی ہزارہا نعمتیں موجود ہیں تو سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو جواب ملا کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ جو موڑ دیا، ہم فقط شانوں تک رہ گئے، ہم فقط فضائل تک رہ گئے۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے منہ موڑ لیتا ہے، یارو دوستو بزرگوں توجہ سے سن لو، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ فرما دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، قرآن کے اندر موجود۔ اب آؤ، روز معاشر ہے کہ نہیں؟ روز معاشر کسی کو شک تو نہیں ہے، روز معاشر ہے، الحمدللہ ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے تو بس ہے۔ روز معاشر اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب یہ بندے میرے ذکر سے آراز کرنے والے، منہ پھیرنے والے روز معاشر میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں انہیں اندھا اٹھاؤں گا۔ کیا کیسے اٹھاؤں گا؟ یہ حقیقت ہے، فسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، کہاوت نہیں ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ روز معاشر، جس طرح حدیث کے اندر آیا کہ زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے پر، اور کوئی بلڈنگ نہیں، اگر سایہ ہے تو اللہ کے عرش کا سایہ ہے،
اور کسی چیز کا سایہ اس وقت کوئی اندھا اٹھایا جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ابھی یہ ساری لائٹیں آف کر دو، ٹٹولنا شروع ہو جاؤ گے، ادھر ادھر ہاتھ لگا کے باہر جاؤ گے، اگر ٹٹولنے سے رستہ نہیں ملتا تو گھبراہٹ ہو جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے۔ لیکن روز معاشر جب کوئی اندھا اٹھے گا اور حشر برپا ہوگا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ایک کے پاؤں تلے آئے گا، کبھی دوسرے کے پاؤں تلے آئے گا، وہ عرض کرے گا قالا رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے آج کے دن اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں ٹھیک تھیں، لیکن آج کے دن تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ جواب دے گا قالا کذالک اتتک آیاتنا، اے سائل پوچھنے والے اسی طرح تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی۔ سب سے بڑی نشانی اللہ کی اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آسمان زمین اللہ کی نشانیاں ہیں، مشارق مغارب اللہ کی نشانیاں ہیں، ہمارا جسم، ہمارے ماں باپ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی طرف سے ہر مخلوق اللہ کی نشانی بن کے آئی ہے، اور اصحاب رسول نشانیاں ہیں، اولاد رسول نشانیاں ہیں، سرکار کا وجود یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں فنسیتها، تو نے انہیں بلا دیا، اپنی جوانی کے نشے میں دھت رہا، تو نے چاند کو دیکھا، بتا ایسا کوئی چاند بنا سکتا ہے؟ تو نے سورج کو دیکھا، یہ میری نشانی بن کے آیا، بتا کیا ایسا سورج کوئی بنا سکتا ہے؟ فلک بوز پہاڑوں کو تو نے دیکھا، بتا کیا اس طرح کوئی بنا سکتا ہے؟ اتنی بڑی زمین میں نے تیرے لیے بچھونا بنا دی تھی، بتا اس طرح کا فرش کوئی بنا سکتا ہے؟ بغیر سکون کے میں نے آسمان کو تیرے سر پہ کھڑا کر دیا اور گرنے بھی نہیں دیا، بتا اس طرح کوئی بنا سکتا ہے؟ لہلہاتے کھیت تو نے دیکھے، اسی زمین کے اندر کبھی تو گندم کا بیج ڈالتا ہے تو گندم کے بیج سے کبھی آم نہیں آیا، میں نے اسی زمین سے آم کے بیج سے آم کو اگایا ہے، اسی زمین سے گندم کے بیج سے گندم کو اگایا تھا، بتا کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ تو نے میری نشانیاں دیکھی، تو نے میری نشانیاں دیکھنے کے بعد فنسیتها، تو بھول گیا، تو بھول بھلیا میں پڑ گیا، تو دنیا کی رونقوں میں گم ہو گیا۔ اے سرکار کے متوالو، نبی پاک نے دنیا کو پسند نہیں کیا، دنیا کو دل میں نہیں بٹھایا، فقط اتنا سوال کیا سونے ربا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، کسی کا مجھے سائل نہ بننے دینا، میں مانگتا ہوں تو تجھ سے مانگتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر کے ماننے والوں، انہوں نے بھی یہی دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا ضرورت کے مطابق چاہیے لیکن ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ عمر فاروق نے بھی یہی سوال کیا، عثمان غنی نے بھی یہی سوال کیا، حتیٰ کہ مولا علی محراب کے اندر ساری رات یوں کہتے تھے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ سے مانگتے، پھر دنیا کو کہتے غری غیری، میری نگاہوں سے اوجھل ہو جا، میں تجھے پسند نہیں کرتا، میں اپنے رب کو پسند کرتا۔ ہمیں تو رزق سے پیار ہے، رزاق سے پیار نہیں ہے۔ جب رزاق سے پیار ہو جائے گا تو کرم ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فنسیتہا، بھول گیا تھا، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ جو اللہ کی شریعت سے روگردانی کرتا ہے، احکامات سے روگردانی کرتا ہے، سن لے وہ
شریعت ہو یا طریقت، جب تک اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عمل کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایسے لوگوں کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور روز محشر انہیں اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے اے اللہ ہم تو دیکھنے والے تھے، ہمیں کیوں اندھا کیا؟ تو اللہ فرمائے گا جس طرح تو نے دنیا میں میری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ آخری روایت، امید ہے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں گے۔ میری کسی بھی بات سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، ہر کسی کو اپنی رائے کا حق حاصل ہے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، نبیوں کی ازواج میں بھی لوگوں نے، اولیاء میں بھی اختلاف کیا، ہر موضوع پر اختلاف۔ لیکن اپنی آخری جملوں کے اندر اپنا ایک جملہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، موت میں بھی اختلاف کرو گے؟ موت تو برحق ہے، اس نے تو آ کے ہی رہنا ہے، اسے کوئی روک سکتا؟ ہاں، ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پہ فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے۔ آج کے دن میں وہ خطبہ جو المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی یہ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ ملک الموت سرکار کی جانب آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، اس کا کوئی انکار کر سکتا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے تھے، باہر دستک ہوئی، آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ ادخلوا، اے نبوت کے گھر کے اندر رہنے والوں تم پر میرا سلام ہو، اے رسالت کے خزانوں کے اندر رہنے والوں تم پر میرا سلام ہو، ایسے گھر میں رہنے والوں کی جہاں پہ فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں تم پر میرا سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ دستک دینے والے نے باہر سے آواز لگائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کس انداز میں تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اپنا سر رکھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ بی بی پاک خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے کہا کہ جائیں دروازے پر، عجیبی اس کو جواب دے دیں۔ وہ دروازے پر تشریف لے کر آئیں اور اندر سے جواب دیا کہ ان رسول اللہ مشغول بنفسہ، شاید وہ منظر ذہنوں کے اندر لائے۔ بی بی پاک نے اندر سے جواب دیا کہ بے شک اللہ کے رسول مصروف ہیں اپنے نفس میں، مشغول بنفسہ، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، پھر یہی جملے دہرائے کہنے والے نے، اے نبوت کے گھر کے اندر رہنے والوں تم پر میرا سلام ہو، رسالت کے خزانوں میں رہنے والوں تم پر میرا سلام ہو، جہاں پر فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں ایسے گھر کے اندر رہنے والوں تم پر میرا سلام ہو، ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو بی بی سیدہ پاک نے پھر جواب دیا، ان رسول اللہ مشغول بنفسہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، یہی الفاظ دہرائے گئے، سیدہ پاک نے یہی جواب عطا فرمایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سیدہ پاک تشریف لے کر آئیں تو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا فاطمہ من بالباب، اے میری بیٹی دروازے پر کون ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ یا فاطمہ اتدرینا من بالباب، اے میری لخت جگر، میری صاحبزادی، آپ کو خبر ہے کہ دروازے پر کون آیا؟
سرکار نے جواباً ارشاد فرمایا خود ہی ھذا حازم اللذات، دروازے پر ابھی وہ آیا ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، ومفرق الجماعات، اور جماعتوں کو توڑنے والا ہے، ھذا مرمل الازواج، جو عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، وموتم الاولاد، اور بچوں کو جو یتیم کرنے والا ہے، وغافر القبور، اور جو قبور کی دنیا کو آباد کرنے والا ہے، یا فاطمہ اے میری بیٹی ھذا ملک الموت، یہ جو دروازے پر بار بار دستک دے رہا ہے نا، یہ کوئی مکہ سے مجھے ملنے نہیں آیا، یا مدینہ منورہ سے مجھے ملنے نہیں آیا، یا اس زمین سے ملنے نہیں آیا، بلکہ یہ موت کا فرشتہ ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے اللہ تجھ پر رحم کرے، آ جا، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ ہاں ہاں ذرا نبی پاک کا جانا سن لو، ادھر بھی آیا ہے ادھر بھی آئے گا، آ جا اللہ تجھ پہ رحم کرے، یا ملک الموت جئتنی زائرا ام قابضا، اے موت کے فرشتے میرا دیدار کرنے آیا ہے یا مجھے لے جانے کے لیے آیا ہے؟ میرا دیدار کرنے آیا ہے یا مجھے لے جانے کے لیے آیا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جئتک زائرا وقابضا، یا رسول اللہ پہلے تو آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں کہ آپ کا دیدار کر لوں، پھر دیدار کے بعد وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ أَن لَا أَدْخُلَ عَلَيْكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے گھر کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، وَلَا أَقْبِضَ رُوحَكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں آپ کو اپنے ساتھ بس زیارت کر کے دیدار کر کے چلا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری محبوب کی مرضی ہوئی تو لے آنا، میرے محبوب کی مرضی نہ ہوئی اجازت اذن، کیا یہ رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں تمہاری طرف بھی اسرائیل ایسے ہی آتا ہے؟ تمہارے بڑوں کی طرف اسرائیل ایسے آیا تھا؟ نہیں، یہ نبی پاک کی شان ہے کہ اسرائیل بھی گھر کے اندر داخل ہوگا تو اجازت لے کے آئے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتہ ہے کیا فرمایا، این خلفت حبیبی جبریل، میرا دوست جبریل کدھر ہے؟ میرا دوست جبریل کدھر ہے؟ خلفتہ فی السماء الدنیا والملائکہ یعزون فیک، یا رسول اللہ میں آپ کے دوست کو آسمان کی دنیا میں چھوڑ آیا جو فرشتوں کی صفیں تیار کر رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے۔ بس سرکار نے یہ جملہ کہا فما کان باسرع ان اکاہ جبریل، جبریل علیہ السلام اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں پہنچ آئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یا جبریل، عرض کیا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بشرنی، مجھے کوئی خوشخبری سنا، مجھے کوئی تنگ تو نہیں ہو رہے نا، بشرنی مجھے کوئی خوشخبری سنا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ابشرک یا حبیب اللہ انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت والملائکہ قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان یحیون روحک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آج اس زمین سے لے کے اللہ کے عرش تک ہر فرشتہ آپ کے دیدار کے لیے منتظر کھڑا ہے، آپ کے استقبال کے لیے منتظر کھڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا بشرنی جبریل، مجھے کوئی اور خوشخبری سنا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت وانہارها قد اطرت،
اے یا رسول اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جنت کی ساری نہروں کو آپ کے استقبال کے لیے جاری کر دیا ہے، تمام درختوں کو آپ کے آنے کی خوشی میں جھکا دیا ہے، تمام حوروں کو رب کریم نے اپنے نور خاص سے منور کر دیا ہے کہ میرا محبوب آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا۔ سرکار نے جواباً ارشاد فرمایا لِوَجْهِ رَبِّيَ الْحَمْدِ، اے جبریل یہ جو تو میری شانیں بتا رہا ہے نا، میں یہ تجھے جواب دیتا ہوں سب شانیں اللہ کے لیے، سب شانیں۔ بشرنی، مجھے کوئی خوشخبری سنا، تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا۔ جبریل نے پھر عرض کیا انت اول شافع، یا رسول اللہ روز محشر سب سے پہلے آپ کو حق شفاعت عطا کیا جائے گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٌ فِي الْقِيَامَةِ، سب سے پہلے جس کی شفاعت کی جائے گی یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے۔ نبی پاک نے جبریل کو ادھر ہی روکا، پھر فرمایا لِوَجْهِ رَبِّيَ الْحَمْدِ، اگر شانیں ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، یا حبیبی بشرنی، اے میرے دوست مجھے کچھ خبری سنا، اسألک عن غمی و ہمی، میں جن کے لیے راتوں رات روتا رہا، سجدوں میں گڑ گڑا کے روتا رہا، رات کی تاریکیوں میں جن کے لیے میں مغفرت کی دعائیں کرتا رہا، طواف کعبہ کے اندر جن کو یاد کر کے میں روتا رہا، وقت ولادت جنہیں میں یاد کر کے روتا رہا، شب معراج جنہیں میں یاد کر کے روتا رہا، میں ان کے بارے میں پوچھتا ہوں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ من لقراء القرآن من بعدی، جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ من یصوم رمضان من بعدی، جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو بیت اللہ کا حج کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میری امت کے صالح لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں واپس پلٹے، التجا کی، سونے ربا تیرا معبود تو کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کو اس وقت اجازت دوں گا جب اس کا مجھے جواب ملے گا۔ تو جبریل علیہ السلام کو جواب ملا، جبریل جا میرے محبوب کو میرا پیغام سنا، ان اللہ تعالی قد یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد حرمت الجنہ علی جمیع الانبیاء والامم، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر اور سب نبیوں کی امتوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ کوئی نبی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، کوئی رسول جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، حتی تدخلها انت وامتک یا محمد، جس وقت تک یا رسول اللہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی اس وقت تک کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار کے جانے کا منظر تھا اور آپ کو سنانے کا مقصد مدعا ہے کہ یہ وقت نبی پاک پر بھی آیا ہے اور ہم پر بھی آنا ہے۔ اپنی منزل یاد رکھو، قرآن کے احکامات کی فرما برداری کرو، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں رکنے کا کہا باز آ جاؤ، اور جو کام کرنے کا کہا وہ کام کرو۔ کامیابی اسی کے اندر ہے کہ قرآن کی تابعداری کی جائے، قرآن کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، قرآن سے اخذ کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے، کیونکہ قرآن کے اندر ہر قسم کا بیان موجود ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ جن لوگوں نے قرآن کی اقتداء کی ہے، قرآن کو اپنا امام بنایا ہے، قرآن کی غلامی میں اپنی زندگی گزاری ہے، تو یاد رکھیں وہ لوگ کبھی بھی فلاح ہونے والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خطبات کے اندر ارشاد فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا قرآن اور میری آل بیت، قرآن اور میری آل بیت، ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر فقط قرآن آل بیت نہیں ہے تو پھر بھی گمراہ، فقط آل بیت، قرآن کو بالکل مانا ہی نہیں، قرآن کے حکم کی نافرمانیاں کی
تو پکڑ پھر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔